عالیہ لار شریف سے جن کے اندر دو فیض ہیں، فیضان ہجریہ بھی ہے والدہ کی طرف سے اور فیضان قطب العارفین بابا جی لاروی بھی ہے، حضرت میاں شبیر احمد صاحب لاروی وہ بھی یہاں پر تشریف فرما ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر ہمیں حکم عطا فرمایا، اے دنیا میں رہنے والوں اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو، اے دنیا میں رہنے والوں اگر تم کامران ہونا چاہتے ہو، اے دنیا میں رہنے والوں اگر تم جنت میں داخلہ چاہتے ہو، اے دنیا میں رہنے والوں اگر تم چاہتے ہو کہ دنیا کے مصائب اور آلام سے تمہیں دور کر دیا جائے، دنیا کے ظلم اور جبر سے تمہیں بچا لیا جائے اور دنیا کے اندر تنگ دستیوں سے تمہیں دور کر کے تم جس قبر کے اندر آؤ وہ قبر تمہارے لیے اتنی کشادہ ہو جائے کہ تم قبر کے اندر سے جنت کی ہواؤں کو دیکھ سکو، محسوس کر سکو، جنت کی خوشبو کو سونگھ سکو، جنت کی نعمتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکو۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے پھر قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا، اے دنیا میں رہنے والوں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، تم خود بھی اور اپنی اولادوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اے خالق کائنات، ہم جہنم کی آگ سے خود کیسے بچ سکتے ہیں، ہم اپنی اولادوں کو کیسے بچا سکتے ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اے دنیا میں رہنے والوں تم میرے ان سچے لوگوں کے دامنوں کے ساتھ جڑ جاؤ، میں جہنم سے آزادی عطا فرماؤں گا۔ تکبیر، نعرہ رسالت، اسلام عالمگیر، ہجری خاندان۔ آج حضرت دادا ولی جمال صاحب رحمت اللہ علیہ سے لے کر والی کشمیر حضرت باجی آل الدین صاحب رحمت اللہ علیہ تک اور وہاں سے لے کر صاحب مزار حضرت میاں محمد اسماعیل ہجری رحمت اللہ تعالی علیہ تک کہ جو اس موڑ میں بیٹھے گیا کہ ہم اگر جھنڈا لگاتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ جھنڈے والا ہے، لیکن آپ یہاں پر رہ کر خدا کی معرفت کو لے کر خضر علیہ السلام کی محبت اور ان کی جھلک کو لے کر آپ اس زمین کے اوپر رہے تو اہل زمین کے لیے روشنی بن کر رہے، اور آپ جب اس زمین کے اندر گئے اور اندر تو چلے گئے لیکن اب صبح قیامت تک جو بھی مخلوق یہاں کا نام لے گی وہ باجی محمد اسماعیل کا نام بعد میں لے گی لیکن جھنڈی موڑ کا نام پہلے لے گی، اس لیے کہ دادا ولی جمال صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرما دیا کہ میں نے خضر علیہ السلام سے وہ فیضان لے کر اپنی اولادوں میں تقسیم کیا ہے، یہ دنیا کے کسی کونے میں رہیں گے، یہ سرحد کی ایک طرف رہے تب، یہ سرحد کی دوسری طرف رہے تب، یہ سرحدیں تو دنیا والوں کے لیے ہیں۔ حضرت دادا ولی جمال صاحب رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا میں نے خضر علیہ السلام سے ایسی نگاہ اپنی اولاد کو لے کے دی ہے کہ یہ دنیا کے کسی کونے میں رہیں گے، جہاں یہ رہیں گے دنیا والوں کے جھنڈے ختم ہو جائیں گے، ان کا جھنڈا ہمیشہ باقی رہے گا۔ آج اسی لیے دنیا والوں کے جھنڈوں کا کوئی نام نہیں لیتا ہے، 5 سال جھنڈا لگتا ہے، ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے۔ حضرت باجی محمد اسماعیل خضر علیہ السلام کے فیضان کو لے کر جھنڈی موڑ کی دھرتی کے اوپر آج اپنی قبر انور کے اندر آرام فرما ہے، اور آپ کی قبر کے آگے پیچھے دائیں بائیں جگر دیکھو مخلوق خدا کا ہجوم لگا ہوا ہے، ہندو ہے تو کھڑا ہے، مسلمان ہے تو کھڑا ہے، سکھ ہے تو کھڑا ہے، عیسائی ہے تو کھڑا ہے، یہودی ہے تو کھڑا ہے۔ ہر کہنے والا یہ کہتا ہے اس قبر کے اندر جو ہے وہ یہ نہیں دیکھتا کہ صرف میں مسلمان کے لیے ہی خدا کی رحمت ہوں، وہ یہ کہتا ہے کہ یہ ہندو کے لیے بھی خدا کی رحمت ہے، یہ کرسچن کے لیے بھی خدا کی رحمت ہے، یہ سکھ کے لیے بھی خدا کی رحمت ہے۔ پتہ یہ چلا کہ حضرت دادا ولی جمال صاحب رحمت اللہ علیہ نے فیضان ہجر ایسا اپنی اولادوں کے اندر تقسیم کیا کہ آج باجی محمد اسماعیل صاحب جھنڈی موڑ والوں کے عرس کے اندر جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آئے تھے گناہگار تھے، آئے تھے سیاکار تھے، آئے تھے خطاکار تھے، اور جب یہاں سے نکل کے جائیں گے رب کی جانب سے اعلان ہو جاتا ہے اور دنیا میں آنے والوں میرے ولی کے پاس آنے والے، تو آیا تھا تو گناہگار تھا، آیا تھا تو پریشانیوں میں تھا، آیا تھا تو بیماریوں میں تھا، آیا تھا تو مفلسیوں میں تھا، اب تو جا یہاں سے ملا باجی کی دعا کے بعد اللہ نے تیری خطاؤں کو معاف کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالی
ابھی میں کل ہی دیکھ رہا تھا شاید فیس بک پر گنیلا شریف کے سجادہ نشین وہاں الیکشن لڑ رہے ہیں اور آپ نے کہا ہم کسی پارٹی کے ٹکٹ پر لڑیں گے ہی نہیں، ہم نہیں کسی پارٹی کے ٹکٹ پر لڑیں گے، ہم صرف الیکشن لڑیں گے۔ تو گنیلا شریف کی اس دھرتی کے اوپر آپ نے جب اپنے دفتر کا افتتاح کیا تو مخلوق خدا کا اتنا ازدحام لگ گیا، لکھا ہوا تھا کہ 5 کلومیٹر تک کوئی جگہ خالی نہیں تھی جہاں پر انسان موجود تھا۔ پتا چلا کہ اس خاندان کے ساتھ خضر علیہ السلام کا وہ فیضان ہے۔ باقی والوں نے تو پہنچ کے لیا، باقی والوں نے تو چلے کر کے لیا، باقی والوں نے تو زنو ادب طے کر کے لیا، لیکن حضرت دادا ولی جوان رحمت اللہ علیہ نے خضر علیہ السلام کی نگاہ کو اس طرح ڈائریکٹ لیا کہ آپ جو ان کی اولاد کی طرف بھی اپنے چہرے کو پھیر دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی طرف اپنی معرفت کو اس طرح متوجہ کر دیتا ہے کہ پھر وہ آتا تو گنہگاری کی شکل میں ہے، جاتا ہے تو نیکوکار بن کے واپس جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔